اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد سے نکلی آرڈر 7 رول 11 کی ریجیکشن آف پلینٹ کی لیگل ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بنیادی طور پر آرڈر 7 رول 11 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے تحت اس مرحلے میں عرضی دعوے کو مسترد کرنے پر غور کیا جاتا ہے جب عدالت نے اس دعوے میں کوئی شہادت قلم بند نہ کی ہو۔ خاص طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے قانون عرضی دعوے کے صرف جو مندرجات ہیں، جو پلیڈنگز کے اوامنٹس ہیں، جو پیراگرافس ہیں، جو مندرجہ ذیل انہوں نے پیراگرافس دیے ہیں، مندرجات دیے ہیں، ان پر غور کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ کیا کاز آف ایکشن ظاہر کرنے میں ناکامی اگر ہوئی ہے تو پھر ایسے دعوے کو خارج کر دینا چاہیے۔ اگر اس مندرجات سے اس دعوے کے کاز آف ایکشن اکرو ہوتی نظر آتی ہو تو پھر دعویٰ خارج ریجیکشن آف پلینٹ میں نہیں جائے گا۔ اور آرڈر 7 رول 11 میں عدالت عرضی دعوے کو مسترد کرنے کی کارروائی کرتے ہوئے جواب دعوے میں مدعا علیہ کی طرف سے اپنی جواب دہی میں پیش کردہ کوئی بھی جو عذرات ہیں ان کے اوپر غور نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ معاملہ صرف پلینٹ کی حد تک ہے، ریٹن سٹیٹمنٹ کے مندرجات سے کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ان کو زیر غور لایا جا سکتا ہے، کیونکہ سول کیس کی کارروائی کا یہ جو مرحلہ ہے اس پر ڈیفینڈنٹ کے پیش کردہ جو عذرات ہیں وہ صرف دلائل ہوتے ہیں جن کی ریکارڈ پر موجودہ کسی ایویڈنس، کسی شہادت سے تائید نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ابتدائی سٹیج ہے۔ البتہ اگر اس مرحلے پر عرضی دعوے کے علاوہ عدالت کے روبرو کوئی دیگر ایسا مواد آ جاتا ہے جس کو پلینٹف نے تسلیم کیا ہو تو پھر اس مواد کے اوپر ریجیکشن آف پلینٹ کے لیے غور کیا جا سکتا ہے۔ آرڈر 7 رول 11 CPC 1908 کے تحت عرضی دعویٰ کے اخراج کے لیے وہ تمام چیزیں جو مدعی یا اپنے مندرجات جو دعوے کے ہیں ان میں تسلیم کرتا ہو، یا جب مدعا علیہ پیش ہو جائے اور وہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ لے آئے جس کو مدعی تسلیم کرتا ہو تو پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت آرڈر 7 رول 11 کے لیے مناسب کارروائی کر سکتی ہے۔ اس سے بیانڈ جا کے عدالت ریکارڈ پر پیش کردہ کسی دیگر میٹیریل کو زیر غور نہیں لا سکتی ہے جب تک کہ اس میٹیریل کو باقاعدہ شہادت کے اصولوں کے مطابق شامل مشل نہ کیا گیا ہو۔ اب بات تو وہی جا رکتی ہے کہ جہاں پہ معاملہ شہادت طلب ہونا ہے وہاں پہ آرڈر 7 رول 11 اپلائی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے 1994 SCMR پیج 826 جو ہے وہ ہمیں گائیڈنس دیتی ہے۔ اب صاحب جس عدالت کے روبرو دعویٰ دائر کیا جاتا ہے سمن جاری کرنے سے پہلے اس بات کا تعین کرنے کے لیے عرضی دعوے کی جانچ پڑتال کرنا اس کا فرض ہے کہ کیا عرضی دعوے کو آرڈر 7 رول 10
ریٹرن آف پلینٹ سی پی سی 1908 کے تحت کیا واپس کر دینا چاہیے، یا آرڈر 7 رول 11 سی پی سی 1908 کے تحت ریجیکشن آف پلینٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے؟ اب آرڈر 7 رول 11 کے جو نیچر ہے، جس طرح سے آرڈر 7 رول 11 ہے، اسی طرح ریٹرن آف پلینٹ کے احکامات کی جو نیچر ہے وہ بھی تاکیدی ہے، مینڈیٹری نیچر کے احکامات ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے، کبھی بھی آرڈر 7 رول 10 کے تحت کوئی ایسی گراؤنڈز ریٹرن آف پلینٹ کے لیے آتی ہے اگر، تو دعویٰ جو ہے وہ ڈسمسل میں جا سکتا ہے، ریجیکشن آف پلینٹ میں نہیں جا سکتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کیا اگر اخراج دعویٰ زیر آرڈر 9 رول 2 رول 3 اور اخراج دعویٰ انڈر 711 جو ہے، ان صورتوں میں کس طرح سے ہم نے داد رسی حاصل کرنی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے صاحب کہ آرڈر 9 رول 2 اور 3 سی پی سی 1908 کے تحت خارج کردہ دعویٰ جات پر صرف آرڈر 9 رول 4 کے احکامات جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں، جبکہ 711 کے تحت خارج کردہ جو دعویٰ جات پر آرڈر 7 رول 13 سی پی سی 1908 کے تحت چارہ جوئی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اب بات اسی طرح ہی ہے کہ جب کوئی دعویٰ آرڈر 9 رول 2 اور 3 کے تحت خارج کر دیا جاتا ہے تو مدعی لمیٹیشن کے اندر نیا دعویٰ دائر کر سکتا ہے یا تنصیح حکم خراج کی درخواست دے سکتا ہے، اور اگر وہ عدالت کو مطمئن کر دیتا ہے کہ کورٹ فیس، مطلوبہ پوسٹر چارجز، کوئی مقصول چارجز، کوئی ڈاک کے اخراجات سمن جاری کرنے سے پہلے مقررہ مدت کے اندر ادا نہ کرنے اور اس کی عدم حاضری کی وجہ سے کافی تھی، جو بھی صورتحال سامنے آئے اس مقدمے کے اعتبار سے، تو عدالت اس حکم احراج دعویٰ جو ہے اس کو منسوخ کر کے کارروائی مقدمے کی تاریخ مقرر کر دیتی ہے، اور آرڈر 9 کے رول 4 جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتے ہیں۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اس کا صرف ان دعویٰ جات کے اوپر اپلائی ہونا ہے آرڈر 9 رول 4 نے، جو کہ آرڈر 9 رول 2 اور 3 کے تحت خارج ہوتے ہیں، جہاں پر حاضر ہونے یا کورٹ فیس ادا کرنے یا تعمیل سمن کے جو پوسٹل چارجز میں کے اندر اگر کوتاہی کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ خراج دعویٰ کر دیتی ہے۔ اور ایسے معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ جو طریقہ کار آرڈر 9 کے رول 4 میں دیا گیا ہے اس کے تحت جو ہے وہ اس کی ریمیڈی جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اب جو چارہ جوئی بنتی ہے قانونی اعتبار سے وہ 2 طریقہ کار ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نیا دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم نواں دعویٰ دائر نہیں کرتے ہیں، نہ ہی کرنا چاہیے، جبکہ خارج شدہ دعوے کی بحالی کے لیے ہم بحالی دعوے کی درخواستیں دیتے ہیں آرڈر 9 رول 4 کے تحت۔ اور اس کے بعد آرڈر 7
رول 11 جو ہے اور رول 13 سی پی سی 1908 آپ کو پتہ ہے کہ مختلف معاملات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کورٹ فیس کی کمی سے متعلقہ ہے، اور اس رول کے تحت جو بھی مقرر کردہ قانونی طریقہ کار عرضی دعویٰ کی بحالی کا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف 711 کی صورت میں آپ نے نیا دعویٰ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو بیسک لا ہمیں ملتا ہے پی ایل ڈی 1963 کراچی ہائی کورٹ پیج 883 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ کیا آرڈر 7 رول 11 جہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے، کیا اس کے ساتھ سیکشن 151 انہیرنٹ پاور آف دا سیول کورٹ جو ہے خارج شدہ دعوے کو بحال ہوگا؟ تو پھر معاملہ صاحب یاد رکھیے گا کہ انہیرنٹ پاور تو وہاں اپلائی ہوگی جہاں پر قانون باقاعدہ کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا ہے، لیکن 711 کے معاملے میں تو باقاعدہ طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ ریمیڈی موجود ہے۔ تو اس حوالے سے اختیارات خاص کو بروئے کار لاتے ہوئے خارج شدہ عرضی دعوے کو انڈر سیکشن 151 سی پی سی 1908 جو ہے وہ بحال اس اعتبار سے نہیں کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1963 کراچی ہائی کورٹ پیج 883 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور پھر ایک بات آ جاتی ہے سامنے کہ جب درخواست اخراج دعویٰ خارج کر دی جائے تو اس کے بعد مدعا علیہ جواب دعویٰ دائر کرنے میں اگر ناکام رہتا ہے، آج آپ کو پتہ ہے کہ جو لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی ہے سی پی سی 1908 اور ہائی کورٹ کے جو مختلف پریسیڈنٹس ہیں اس میں بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ ہمیشہ 711 کی جو ریمیڈی اویل کرے گا ڈیفینڈنٹ وہ اپنے جواب دعوے میں ہی کرے گا، علیحدہ سے کوئی پروسیڈنگس اس کی نہیں ہے۔ اور اگر خارج ہو جاتی ہے 711 اور مدعا علیہ جواب دعویٰ دائر کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر اپلیکیشن جو 711 کی ہے اسی کو جواب دعویٰ تسلیم کیا جاتا ہے۔ بے شک آپ کو پتہ ہے کہ آرڈرز 8 سی پی سی 1908 کے تحت کچھ شرائط جواب دعوے کے حوالے سے مقرر کی گئی ہیں جن کو جواب دعویٰ دائر کرتے ہوئے آپ نے پورا کرنا ہے بطور ڈیفینڈنٹ، لیکن بنیادی طور پر اس بات کے پس پردہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدعا علیہ مدعی کی طرح منصفانہ طور پر واضح الفاظ میں اپنا مقدمہ اور اپنی جواب دہی جو ہے وہ ظاہر اور پیش کر دے تاکہ مدعی مقدمہ کو جواب دہی کا پتہ چل سکے، اس کو پتہ چل سکے کہ یہ کیا کیا ڈیفنس اپنے پاس لے کے آ رہا ہے، اور اس پر وہ موافق اور مخالف شہادت قلم بند کرنے کے لیے ایشو فریم اسی کے اوپر ہونے ہیں تاکہ سماعت دعویٰ جو ہے وہ آسانی سے اور مقررہ مدت کے اندر وہ پراپر طریقہ کار سے چل سکے۔ اب بات ایک سامنے رکھیے گا کہ ایک دیوانی عدالت کے اس اختیار سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی مسلینیس اپلیکیشن کو بطور جواب دعویٰ خیال کر سکتی ہے اگر یہ ان اہم امور قانون اور واقعات کو پیش کرتی ہے، وہ تمام قانونی لوازمات کو پورا کر دے، وہ تمام فیکٹس آف جو سوٹ ہیں ان کو پورا کرتی ہو، اور وہ تمام قانونی نکات دیتی ہو، تمام واقعاتی نکات دیتی ہو جن کو فریمنگ آف ایشوز کے اندر کنسیڈر کیا جا سکتا ہو، تو پھر مسلینیس اپلیکیشن جو ہے وہ ایز اے ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی لی جا سکتی ہے۔ تو صاحب اس حوالے سے 2007 CLC پیج 401
پشاور ہائی کورٹ جو ہے یہ ہمیں بڑے اچھے انداز سے گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سیٹلڈ پرنسپل آف سول لا ہے کہ اگر دوران دعویٰ کوئی کاز آف ایکشن کامل ہو جائے، پختہ ہو جائے، یعنی پلیڈنگز کے اندر اگر جواب دعویٰ میں اس اعتبار سے کاز آف ایکشن جو ہے وہ ڈیلیپیڈیٹڈ ہو، اپنی اسٹرانگ فوٹنگز پہ نہ ہو، لیکن دوران سماعت دعویٰ کوئی پختہ کاز آف ایکشن اکرو ہو جاتی ہے تو پھر بھی مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ خارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پہ آرڈر 7 رول 11 کے تحت جو تلوار لٹکا دی گئی نا کہ کاز آف ایکشن اکرو نہیں ہوتا، وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے 2003 YLR پیج 3339 لاہور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب بات تھوڑی سی کنفیوژن میں چلی جاتی ہے کہ آرڈر 7 رول 11 کے تحت جب کبھی ریجیکشن آف پلینٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیگل کانسیکوینسز کس طرح سے ہمیں ایفیکٹ کرتے ہیں، تو پھر خارج شدہ جو دعویٰ ہے ود ان لمیٹیشن آف دا سوٹ دوبارہ اندر میعاد دائر کیا جا سکتا ہے، اور اگر مدعی اس میں کوتاہی کرتا ہے، اگرچہ اخراج دعویٰ کے اوپر ریس جوڈیکاٹا کے طور پہ معاملہ تو آ جاتا ہے، لیکن اخراج دعویٰ مابین فریقین ریس جوڈیکاٹا کے اہم فیکٹر کے طور پہ نافذ نہیں ہوتا ہے۔ جب معمول میں ڈگری شیٹ کے اندر غلطی ہو جائے یا آرڈر 7 رول 11 میں ریجیکشن آف پلینٹ کی بجائے اخراج دعویٰ کے الفاظ لکھ دیے جائیں تو یہ عدالت کی اپنی ٹیکنیکل غلطی ہے اور نہ ہی فریق پر مخالفانہ طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے، کیونکہ غلطی کسی کے لیے پینالٹی نہیں بن سکتی ہے اور نہ ہی یہ کسی کے لیے نافذ العمل ہو سکتا ہے۔ وہ ہائر کورٹ کے اندر جا کے اس غلطی کا ازالہ موجود ہے، البتہ اگر وکیل کی غلطی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہیں پہ بھی کریکشن کا امکانات نہیں ہوں گے، البتہ جج کی غلطی جو ہے وہ تو اپر سٹیج پہ جا کے آپ اس کو کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 1996 CLC پیج 1624 پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ہمیں بنیادی کچھ پرنسپلز ڈرا کر دیتی ہے۔ اب ایک بنیادی معاملہ آ جاتا ہے کہ آرڈر 7 رول 11 کا ایک کون سا مرحلہ، سٹیج کون سی ہوتی ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ مدعا علیہان کو سمن جاری کرنے سے پہلے کسی بھی مرحلہ پر یا بعد میں کسی بھی وقت جب گراؤنڈز آ جاتی ہیں سامنے عدالت کے، اور حتیٰ کہ ایپلیٹ کورٹ یا ریویژنل کورٹ بھی، اگر ایپلیٹ کورٹ اپیل کی سماعت کر رہی ہے، ریویژنل کورٹ ریویژن کی سماعت کر رہی ہے، اسی وقت بھی اگر یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ عرضی دعویٰ کسی بھی سٹیج پر خارج کیا جاتا ہے، ایٹ اینی سٹیج۔ اس حوالے سے 2016 MLD پیج 52 جو ہے وہ ہمیں کچھ بنیادی گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ صحیح، اب بات تو تھوڑی سی لمبی سی ہے، لیکن جو بنیادی معاملات ہیں وہ یہی ہے کہ جب عرضی دعوے سے کوئی کاز آف ایکشن ظاہر نہ ہوتی ہو، جب مطلوبہ دادرسی کی مالیت کم لگائی گئی ہو اور مدعی مقدمہ عدالت کے حکم کے باوجود مقررہ مدت میں اس
مالیت کو صحیح کرنے میں ناکام رہا ہو، یا جب مطلوبہ دادرسی کی مالیت تو صحیح لگائی ہو لیکن عرضی دعویٰ کم قیمت کی کورٹ فیس لگا دی گئی ہو، اور عدالت کی آرڈر کے باوجود مقررہ مدت کے اندر کورٹ فیس کی کمی کو پورا نہ کر رہا ہو، اور جب قانون کسی عرضی دعوے کے بیان سے واضح کر دیتا ہو کہ یہ بارڈ بائی لا ہے، یہ قانون اس پہ قدغن لگا دیتا ہے۔ اب یہ ایسے لیگل ایشوز ہیں جن کے لیے ہمیں کچھ نشستوں کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ دوبارہ اسی ٹاپک پہ ہم بیٹھتے ہیں اور مزید اس پہ کچھ ڈسکشن کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔